علی عمران صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی سر. جس طریقے سے ابھی احمد ریاض بلوچ صاحب نے بھی بات کیا کہ جو حکومت ہے یہ تو ان کو پمز بھی شفٹ کرنا نہیں چاہتی, اور کیا اگر ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو پمز ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے, تو کیا آپ لوگ راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے نا کہ پمز ہاسپٹل میں بانی کا علاج چلتا رہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آکاشا دیکھیں, ہم نے جب بھی بات ہاسپٹل کی تو ہم نے شفا انٹرنیشنل کی بات اس لیے کی کہ وہاں پر ایڈوانس آپ کو ایک مشینری ہے, ایک ایڈوانس اسٹرکچر ہے, اور وہاں پر وہ ایک چھت کے نیچے موجود ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نے اپنے منہ پر یہ کالک ضرور بن لی تھی ایسے ٹائم پر جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اسپتال لے کر جایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہوگا تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی دونوں فریقین کو, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو, بڑا کیٹیگوریکلی چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر عمران خان ہاسپٹل آئیں گے تو پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے, اگر عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا تو مسلم لیگ نے کیا کام کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آل آف سڈن انہوں نے ایک پٹیشن لے کر, ریویو پٹیشن لے کر آ گئے کہ جی دیکھیں جی, اگر وہ عمران خان صاحب کو آرٹیکل جو انہوں نے پریزن رولز 197 بتایا کہ جی اس کے مطابق تو پہلے جو آئی جی پریزن ہے انہوں نے حکومت سے اجازت لینی ہے. جب ہم آرٹیکل 9 کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی, اگر اس کو اپلائی کر دیتی ہے, جس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی آف سٹیزن کیا ہے کہ اس کو علاج معالجے کی سہولتیں ملیں گی, اس کا تحفظ کی ذمہ دار اسٹیٹ ہوگی. اگر اس کی کچھ ایسی ضروریات ہیں, خواہ وہ میڈیکلی یا اس کو کسی بھی وہ سیکورٹی کی ضرورت اسٹیٹ پرووائڈ کرنے کی پابند ہے. جہاں پر عدالت نے کانسٹیٹیوشن کو اپلائی کر دیا وہاں پر اس طرح کے ایکسکیوزز لے کر جانا, اور پھر یہ دیکھیں ان کی نالائکی. ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسرا یہ کوشش نہیں کرتے. جب عدالت کے اندر آپ نے ریویو پٹیشن فائل کر دی تو پھر آپ کو دیکھیں, حکومتی مشینری آپ کے پاس, پروسیکیوشن کا سسٹم آپ کے پاس, ایڈوکیٹ جنرل آپ کا, پروسیکیوٹرز آپ کے, اٹارنی جنرل آپ کا, تو پھر ایک ایسی ریویو پٹیشن جو کمپلیٹ نہیں تھی جس کے اوپر اعتراضات لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس کر دیا کہ کیونکہ انہوں نے جو پیپر بکس تھے وہ فرنش نہیں کر کے اس کے ساتھ پیش کیے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آخر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیا ان کا کوئی اثر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مزید اپنے آپ کو گندا کر رہی ہے جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی بائی دا آنریبل کورٹ 3 رکنی بینچ سے کہ خان صاحب بیمار ہیں اور آپ کے اپنے ہی بھیجے ہوئے ڈاکٹرز کی وہ رپورٹ ہے. نہیں سر, سوال یہ ہے کہ اب اگر بانی کو پمز شفٹ کیا جاتا ہے علاج کے لیے, آگے ان کو پمز بھیجا جاتا ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگ تو پمز کے حق میں ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آکاشا, اگر کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل جانا ہے تو پھر یہ کیسے شفٹ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. اینڈ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب ہم عدالت کے اندر موجود تھے, میں خود موجود تھا عدالت کے اندر, تو عدالت نے ہم سے یہ پوچھا کہ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس کے ایکسپینس کون بیئر کرے گا. تو ہم نے کہا جی اس کی ایکسپینس ان خان صاحب کی فیملی بیئر کرے گی, پارٹی بیئر کرے گی. جب پیسے ہم اپنے لگانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کو کیا تکلیف ہے. اور جیسا کہ ابھی بلوچ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ناصر بٹ اور باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو خدشات ہے کہ خان صاحب جب ہاسپٹل آئے گے تو پھر اس کے بعد بنی گالا چلے جائیں گے. ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ, اگر وہ پمز آئے تو وہاں سے بھی بنی گالا جا ہی سکتے ہیں سر. ہاں آکاشا, دیکھیں جب آپ 17 سیٹیں لے کر ایک جیلی مینڈیٹ کے ذریعے جنہوں نے آپ کو اس سسٹم میں بٹھا دیا, اور اب جب کہ آپ نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکے جو سسٹم آپ سے چاہتا تھا, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اتنا بڑا رسک لے کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے صرف ملک کی شاید بہتری کے لیے بھی یہ چیزیں کچھ سوچی ہوں گی.